پڑھتے ہیں آپ مسلمان ہیں اور قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، کیا وجہ؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائی قادیانی دھوکے کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہاں مسلمانوں کو قادیانی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یاد رکھیو یہ قادیانی مرزائی اس کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد ہمارے نبی کو مراد نہیں لیتے، ہمارے نبی کو مراد نہیں لیتے، بلکہ اس کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام قادیانی کو مراد لیتے. قادیانی اور مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے کتابوں میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 مرتبہ آئے ہیں. پہلی مرتبہ مکہ مدینہ میں آئے ہیں، چونکہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں دوبارہ قادیان میں بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مرزا غلام قادیانی یہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کر رہے ہیں اور کلمے میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی مراد لے رہے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسا نظریہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سارے حضرات بابا بلند، ایسا عقیدہ نظریہ رکھنے والا، ایسا دھوکہ دینے والا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور پھر جب ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں. آپ کے سامنے قادیانی آئیں گے، آپ ان سے کہیں گے ہمیں مولوی صاحب نے کہا کہ قادیانی خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں. بھائی کیسے مانتے ہیں؟ میرے بھائی یہاں بھی قادیانی مرزائی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب آپ سے پوچھتا ہوں کیا مطلب ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا. کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہمارے نبی آخری نبی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل آخری نبی ہے. یہ مطلب حضرت آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور یہ قرآن مجید ہم تک کس نے پہنچایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو پڑھایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام نے کس کو پڑھایا؟ تابعین کو. تابعین مجتہدین ائمہ مجتہدین. بھائی یہ مطلب ہمیں صحابہ نے بتایا، تابعین نے بتایا، تابعین نے بتایا، علماء نے بتایا. سارے مسلمان آج تک اس عقیدے پر متفق ہیں، سب کی ایک رائے ہے. کوئی مسلمان اس عقیدے میں 2 رائے کا شکار نہیں ہے. وہ سب یہ کہتے ہیں مسلمان کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. لیکن یہ قادیانی مرزائی بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی بنایا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بنانے والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے جائیں گے اور نبی بنتے جائیں گے. استغفر اللہ، کتنا غلط مطلب لے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پھر اب قادیانیوں سے سوال کریں نا کہ آج تک کتنے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے ہیں؟ قادیانی مرزائی کہتے نہیں اب تک صرف ایک بنا ہے، مرزا غلام قادیانی بنا ہے. نہ اس سے پہلے نبوت کا کوئی عمل تھا اور نہ اس کے بعد کوئی عمل. ایک کاڑا دجال اس نے پکڑا اور اس کو نبی بنا دیا. کیا صحابہ میں کیا صحابہ کرام میں اتنے بڑے صحابہ موجود تھے، کیا وہ نبوت کے اہل نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنا مرتبے والا صحابی، کیا وہ نبوت کے اہل نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. نبوت والے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات فرماتے اللہ رب العزت ان کی بات کو قرآن کی آیت بنا دیتے، ان کی بات کو قرآن کی آیت بنا دیتے. کیا اتنے بڑے صحابی جلیل القدر صحابی کیا وہ نبوت کے اہل نہیں تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. کیا وہ نبوت کے اہل نہیں تھے؟
قادیانی یہ اہل تھا کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی تھی، یہ بہت پیروی کی تھی، اس لیے نبی بن گیا۔ بیوقوف آدمی تھا، بلکڑ آدمی تھا، کیا تھا جی؟ بلکڑ آدمی تھا مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی یہ بچپن میں چوریاں بھی کرتا تھا، بچپن میں چوریاں بھی کرتا تھا۔ اچھا اسے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ میں گڑ کھا رہا ہوں یا ڈیلا کھا رہا ہوں، یہ گڑ کا شوقین تھا۔ کیا تھا؟ گڑ کا شوقین تھا۔ گڑ جانتے ہیں جی؟ گڑا، ہاں گڑا، گڑ کا شوقین تھا، یہ گڑ کھاتا تھا۔ تو ایک جیب میں ڈیلا رکھتا تھا استنجا کے لیے کہ بھائی میں استنجا کی ضرورت، کیونکہ دن میں یہ 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا، دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا، بیماریاں لگ گئی تھی۔ ظاہر بات ہے جب ختم نبوت پر حملہ آور ہوگا تو اس کی حالت یہ ہوگی۔ مجھ سے ایک ساتھی نے کہا کہ راجہ تنویر کالونی میں جب چوک بنا، جن لوگوں نے اس چوک کی مخالفت کی ان کے خاندان کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے اندر ایسے اموات ہوئی کہ بندہ حیران ہو جائے، ایسے حالات آئے۔ یہ ختم نبوت پر حملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے ختم نبوت پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے؟ مرزا غلام قادیانی ایک جیب میں ڈیلا رکھتا تھا اور ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا۔ وہ ڈیلے کھاتا تھا اور گڑ سے استنجا کرتا تھا، مٹی کھاتا تھا، شیشے میں بس تو سمجھ آتی ہے؟ خاورا بے پڑا، لوٹا بے پڑا اور گوڑی سرا بے استنجا کرتا، گوڑی سرا بے استنجا والا تمہارا بے وقوف ہو، اتنا بے وقوف آدمی تھا، اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جوتے کیسے پہنیں گے، الٹے پہنتا تھا، جوتے الٹے پہنتا تھا، بٹن الٹے باندھتا تھا، یہ بٹن ادھر اس طرح پہنتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، تو وہ قصدن ایسے کرتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے جیب میں اس کے بیٹے نے ایک اینٹ رکھی، لال والی اینٹ دیکھی ہے وہ جو گاؤں دیہات میں ہوتے، وہ اینٹ رکھی تھی، ایک ہفتے تک اس کے جیب میں پڑی رہی۔ ہفتے کے بعد وہ حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب میں جب سوتا ہوں تو میری اب پسلی میں تکلیف ہوتی ہے، ذرا دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے۔ جب وہ حکیم صاحب نے جب دیکھا ٹھولا دیکھا تو اس کی جیب واسکٹ کی جیب سے وہ اینٹ نکلی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جیب میں تو اینٹ ہے۔ او ہو، مرزا غلام قادیانی نے سر پکڑا، کہا کہ میرے بیٹے نے ایک ہفتے پہلے میرے واسکٹ کے جیب میں رکھی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنا بلکڑ آدمی کہ اس کے جیب میں اینٹ ہے، جیب باری ہے، یہ نہیں اس کو پتہ چل رہا میرے واسکٹ کا جیب ایک طرف نیچے وہ یوں لٹک رہا ہے باری پن کی وجہ سے۔ اتنا بلکڑ آدمی ہے، اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور اس کو قادیانیوں نے اپنا نبی بنایا۔ آج بھی قادیانی مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں کو قادیانی بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ان علاقوں میں قادیانی پاگل کتوں کی طرح دندناتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو قادیانی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہماری سورنگی میں موجود ہے، ہمارے ایک راجہ تنویر کالونی ان علاقوں میں موجود ہے، ہمارے سورنگی میں کراچی میں موجود ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہے کافر، ہے کافر، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے مسلمان دھوکے میں نہیں آئے گے؟ وہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ایک شخص حضرت مولانا مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے پاس تشریف لائے۔ ایک کالج کا لڑکا تھا، مسلمان تھا، وہ آیا حضرت مولانا مفتی راشد مدنی صاحب کے پاس، غور سے سنے اور ان سے کچھ سوالات پوچھے۔ تو حضرت مولانا راشد مدنی صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ قادیانی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں قادیانی تو نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا آپ قادیانیوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں قادیانیوں کے ساتھ دوستی کوئی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا، نہ کوئی دوست ہے قادیانی۔ ارے بھائی یہ سوالات کہاں سے آپ کو ملے؟ یہ تو قادیانیوں کے سوالات ہیں جو مسلمانوں پر کرتے ہیں، آپ نے کہاں سے سیکھے؟ اس نے کہا کہ میں ٹی وی چینل دیکھتا ہوں، ٹی وی چینل دیکھتا ہوں، ایک مولوی صاحب ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے اور ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی ہے، وہ اتنی دین کی بہترین باتیں کرتا ہے۔ حضرت مولانا راشد مدنی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ایم ڈی چینل تو نہیں دیکھ رہے کہیں؟ یہ قادیانیوں کے چینل ہے، ایم ڈی، یہ قادیانیوں کے چینل ہے، اس
پر قادیانیوں کے بیانات وغیرہ یہ آتے ہیں، یہ چینل نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی جو لوگ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ جو چینل ہے یہ نہ دیکھیں، یہ قادیانیوں کا ہے. لہذا اس میں اس نے کہا کہ بھائی وہ تو قادیانیوں کا ہے، آپ قادیانیوں کا چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو میرے بھائیوں کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں؟ شکل و صورت ہمارے علماء والی بنائی ہے. وہ جو صورت ہمارے علماء کی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے مسلمان دھوکے میں نہیں آئیں گے؟ بے شک آئیں گے. جس طرح یہ بندہ دھوکے میں آیا، اس طرح کئی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، ہم نے اپنے اور مسلمانوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہر قادیانی مرزائی وہ لگے ہوئے مسلمانوں کو قادیانی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہر قادیانی مرزائی کے ذمہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو لازمی قادیانی بنائے، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. قادیانی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی ہم نے اپنی ماں بہن سے پوچھا ہے ختم نبوت کا مطلب؟ کبھی ہم نے اپنے دوستوں سے پوچھا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا ہے؟ ہمیں تو چاہیے ہر مجلس میں ہم بیٹھے، جس مجلس میں ہم ہوں وہاں سب سے پہلے تذکرہ ہم ختم نبوت کا کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جسے یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، وہ مومن نہیں ہے. اس کا انتقال ہو جائے وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. اسے نہیں معلوم. تو یہ ہر بندے کو ہم نے بتانا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ. ختم نبوت کا کام کون کون کریں گے؟ سارے کریں گے انشاءاللہ. وہ حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کالج کے باہر سے جا رہے تھے، چھٹی ہو گئی تو نوجوانوں سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا نام بتائیں. توجہ دیں بھائی، یہ دو واقعے ذکر کرتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں. آخری نبی کا نام بتائیں. اس نے کہا دو نوجوانوں نے جواب نہیں دیا. ایک بندے نے سوچنے کے بعد کہا کہ ہمارے آخری نبی کا نام ہے قادیانی. ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ قادیانی. یہ کراچی کا واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب نے، امام صاحب نے اعتکاف کے دنوں میں مسجد میں ایک بندے سے پوچھا بھائی ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ ہمارے آخری نبی کا نام ہے علامہ اقبال. آپ جائیں معاشرے میں، ذرا بازاروں میں جائیں، علاقے میں جائیں، آپ پوچھیں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، آخری نبی کون ہے. بعض ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، آخری نبی ہے. یہ سارے مسائل ہمارے علاقے میں ہیں. میرے بھائیوں، ہم آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے کارکن ہم سب ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہے، وہ سب ختم نبوت کے کارکن ہیں. ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو مرکزی رہنما ہے اللہ حضرت مولانا وسائل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا بھی کوئی کارڈ نہیں ہے. رکنیت کی میرے ایک ساتھی مجھ سے ملے، وہ نئے کارکن سے کہا میرا کارڈ بنا دو. میں نے کہا ہمارا کارڈ واٹ کچھ نہیں ہے، کارڈ ہے ہی نہیں. بھائی جو آتے ہیں ختم نبوت کا کام کریں. نہ ہمارا کوئی جھنڈا ہے، لال پیلے جھنڈے سارے آئیں کام کریں، ختم نبوت کا کام کریں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کارڈ نہیں ہے، کوئی جھنڈا نہیں ہے. آئیں ختم نبوت کا کام کریں. تو کیا خیال ہے کریں گے انشاءاللہ. تین باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا، وہ تین باتیں ہم نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تبلیغ کرنی ہے. سب سے پہلے آج جا کر اپنے گھروں میں کریں گے انشاءاللہ. وعدہ ہے. سب سے پہلے آج کھانا سب نے کھایا یا نہیں کھایا؟ بہت ساروں نے نہیں کھایا ہوگا. ابھی بیٹھیں گے، سارے مل کر بیٹھیں گے تو کھانے کے دوران ایک دوسرے سے پوچھیں. پھر یہ تین باتیں بتا دیں. پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ یہ کلمات دہرائیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، یہ الفاظ یاد رکھیں گے، کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ الفاظ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا پیغام، قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی مسلمان
میزان مشہور ہے، اس کے اچار، کسٹر، مربے، جوس، بوتل، یہ ساری چیزیں، یہ پوری کمپنی ہے۔ اس کا فائدہ قادیانیوں کو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، لہذا ہم ان چیزوں کو نہیں استعمال کریں گے۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ یونیورسل اسٹیبلائزر، یہ فریج کے اوپر ایک مشین رکھا جاتا ہے، یونیورسل اسٹیبلائزر، یہ قادیانیوں کا ہے، اسے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ ذائقہ گھی، کھانے پکانے میں جو گھی استعمال ہوتا ہے، یہ قادیانیوں کا ہے، اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کون بائیکاٹ کریں گے؟ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ اب آخری پیغام، آخری دعوت، اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جان دینی پڑی تو کون دیں گے؟ انشاءاللہ۔ اگر وقت دینا پڑا، مال دینا پڑا، انشاءاللہ۔ ابھی اگر میں آپ حضرات سے کہوں کہ بھائی 1000 روپے سارے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دے دیں، کون دیں گے؟ تیار ہے سارے؟ اور نکال سکتے ہیں ابھی؟ تیار ہے سارے؟ تو 1000 روپے تو میں آپ سے نہیں کہوں گا، آج بھی مجلس کا مستقبل میں نبوت کے ترجمان رسالہ ہے ماہنامہ لوگا، ہر مہینے آتا ہے، اس میں بہت سارے ختم نبوت کے حوالے سے مضامین ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ یہ کابرین کا رسالہ ہے، تجربے سے علماء کہتے ہیں کہ یہ رسالہ جس ادارے میں ہو، جس گھر میں ہو، جس دکان میں ہو، لوگ اس کا مطالعہ کریں، وہاں قادیانی نہیں آ سکتے، وہاں قادیانی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہاں قادیانی مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسا رسالہ ہے، یہ ہر مہینے یہ رسالہ آتا ہے، تو علماء کی خواہش ہے کہ ہر گھر تک یہ رسالہ پہنچے۔ تو کیا خیال ہے، یہ رسالہ جاری کروائیں گے انشاءاللہ؟ پورے سال کی 360 روپے، کتنے روپے؟ 360 روپے۔ اگر کوئی ماں باپ بھی کہتے ہیں نا تو میرے خیال میں وہ 360 روپے سے زیادہ مہینے کا خرچہ آتا ہے، جن میں تو کتنے روپے کا ماں باپ؟ 100-150 روپے کا ماں باپ، مہینے کا حساب لگا، 100 روپے کا بھی ہے تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 3000 روپے۔ اگر نسوار کا حساب لگائیں، دن میں 3 پوڑیاں تو یا 2 پوڑیاں تو استعمال ہی ہوتے ہیں نا، میرے خیال میں نسوار 30 روپے کی ایک پوڑی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا کئی رقم بن جاتے ہیں۔ یہ جو رسالے ہیں 360 مہینے پر آپ تقسیم کریں، کتنے روپے بنتے ہیں؟ 360 روپے کو تقسیم کریں گے تو 15 روپے ایک رسالے کی قیمت ہے، 15 روپے، ٹھیک ہے نا؟ اور 15 کو مہینے پر تقسیم کریں گے تو 1 روپے بھی نہیں بنے گا، 1 روپے بھی۔ تو کیا ہم دن میں 1 روپیہ ختم نبوت کے لیے قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ 360 روپے سال میں قربان نہیں کر سکتے؟ تو پورے سال کے 360 روپے آپ جمع کریں گے تو ہر مہینے یہاں رسالے آیا کریں گے، امام صاحب کو وصول ہوں گے، امام صاحب پھر آپ حضرات کو انشاءاللہ العزیز تقسیم کروائیں گے، اعلان کریں گے۔ آپ حضرات اوروں کے لیے بھی لگوا سکتے ہیں، کوئی 1000 روپے دے دیں کہ بھائی میرے لیے یہ صدقہ ہے، جو جتنے رسالے آئیں گے وہ رسالے امام صاحب جہاں ضرورت ہو وہاں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ العزیز یہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو کون یہ رسالے جاری کروائیں گے؟ انشاءاللہ سارے کروائیں گے۔ ابھی دعا کے بعد یہاں انشاءاللہ یہاں امام صاحب کے پاس یا دوسرے حضرات ہیں، مولوی صاحب کے پاس یہاں اور کون ذمہ دار ہیں؟ حضرت ساجد بھائی ساجد صاحب ہیں، ان کے پاس جو ہے نا وہ اپنے رسالے کی رقم جمع کروا دیں گے انشاءاللہ 360 روپے کے حساب سے۔ تو ہر مہینے آپ حضرات کو رسالہ ملتا رہے گا، اور ہر مہینے 10 تاریخ تک انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ رسالہ پہنچے۔ تو میرے بھائی وہ رسالہ ہم پڑھیں، جسے پڑھنا نہیں آتا اپنے ساتھ ایک نوجوان کو بٹھا لیں اور رسالے کو سنیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ